نبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے مل کے محبت نال۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ عرش خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، عرش خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، جنت خدا نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے۔ اتنا مشکل کلام ہے نہیں جتنا تسی ذرا جکے پہ ہو، کم از کم سونے مدنی دے واسطے ایتے رل کے پڑھ سکتے ہو نا۔ ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، جنت خدا نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے۔ رب فرمایا موسیٰ تائیں تو سانو ویکھ سکدا نہیں، رب فرمایا موسیٰ تائیں تو سانو ویکھ سکدا نہیں، اساں تے دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے، اساں تے دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی ہے، جنت خدا نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی آلہ نے، آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی آلہ نے، پر منگتی ہے ساری خدائی ہے سونے مدنی دے واسطے، منگتی ہے ساری خدائی ہے سونے مدنی دے واسطے، ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے، جنت خدا نے سجائی ہے سونے مدنی دے واسطے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور محبت پیار دے لائق برادران اسلام، زیت شام جمعۃ المبارک دا خوبصورت دن ہے، ربیع الاول، آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں، حضور دے پیار محبت دیاں گلاں کرن لئی جمع ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سن ساریاں نو حضور دا سچا پیار اور سرکار دی اتباع اور پیروی دی توفیق عطا فرمائے۔
برادران عزیز قدر میلاد شریف دا بیان اپنے جمعے ہوتے بھی بیان ہوندہ رہا، آسے پاسے محفلہ بھی ہونی رہیاں۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڑھے نبی او نے جنہاں اللہ نے ساریاں نبیاں دا بھی سردار بنایا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم بچ سب تو آلہ ہوتا ہے۔ جس قوم دے اندر جڑے نبی ہوندے نے اس ویلے نبی تو اچھا مقام والا کوئی ہو رہے، مل کے بولو اور کوئی ہوندہ۔ نبی اپنی قوم دے اندر اپنے اس پورے زمانے اندر سب تو آلہ ہوندہ ہے، پر خدا دی قسمیں حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو، ساڑھے نبی دی شان کتنی بلند ہے کہ ہر نبی اپنی قوم وچ آلہ ہے، ساڑھا نبی سارے نبیاں وچوں بھی آلہ ہے۔ ساڑھے نبی سارے نبیاں وچوں بھی آلہ نے۔ بلکہ میں ایک بڑا محبت دا جملہ بولا، اگر دوڑا ذہن حاضر ہویا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جی میں پھل سارے سونے ہوندے نے، لیکن پھلاں وچوں گلاب دا پھل ساریاں تو آلہ ہوندہ ہے۔ انجی سارے نبی جدوں حاضر ہومن اونا وچ ساڑھے آقا آمینہ دے لال انج سجدے نے جی میں پھلاں وچ گلاب دا پھل سجدہ ہے۔ اپنی خوشبو دے حساب نال، اپنے رنگ دے حساب نال، اپنی تازگی اور اپنے حسن دے حساب نال گلاب دا پھل ساریاں پھلاں وچوں نرالی شان دا مالک ہوندہ ہے۔ انجی آمینہ دے لال ساریاں نبیاں وچوں سب تو اعلیٰ مقام اور مرتبے دے حامل نے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آئی تے جٹ صاحب بھی ٹائم نہ لا گئے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں گزارشیں کر رہے ہیں جس میں حضور دی شان دی گل آوے نا، حضور دی عزت دی گل آوے، اس میں ترکڑیاں وٹے لے کے نہ بہ گئے کرو جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہونیاں نے جڑیاں کسے تول تے کسے گنتی وچ آوے نہیں نے، کچھ چیزیں ایسی ہونیاں نے جنہ دا حساب کوئی نہیں لایا جا سکدا۔ میں آکھیا کرداں ساڑھے استاداں سن اے دسیا کہ جڑے سنیاریاں کو نکا جیا کنڈا ہوندہ نا، بالکل چھوٹا جیا، او دیتے رتیاں تے ماسیاں تے تولیاں دا حساب ہو سکدا، او دیتے منہ تے ٹنا دا حساب نہیں ہو سکدا۔ وقت بھی اگر کسی میں زد ہوئے نا، جاوے سنیارے دے کول من دا بٹا جا کے سنیارے دے اس کنڈے ہوتے رکھے، پھر نتیجہ اپنے ویکھ لوے، اس کنڈے دا کباڑا ہو جائے گا، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا۔ انجی گلے جڑا نبی دی شان، نبی دے مقام نو، نبی دے مرتبے نو اپنی عقل دے مطابق تولنا چاہے گا، اپنی عقل دے پیمانے تے، عقل دے ترازو تے تولن دی کوشش کرے گا، او دی عقل خراب ہو جائے گی، بلکہ بیڑی ہو سی خراب تے تاں اس پاس سے ذہن ویسی۔ آئیے برادران گرامی قدر، ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان مبارک کی ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اساں دوڑا ذکر آپ بلند کر چھڑیا، دوڑی شان اچھی کر چھڑیے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی کم کرنا چاہاں گا، میں جتھوں تک میری طاقت ہوئے گی، میری پاور ہوئے گی، میں اتنا کم کر سکتا ہوں۔ مثال دے طور تے اگر میں لکھ دا مالک ہوں، آپ میں لکھ والا ہوں، کسی اور نو میں 2 لکھ نہ دے سکتا، میں زیادہ تو زیادہ لکھ ہی دیواں گا یا عہدے تو بھی تھوڑا دیواں گا۔ دوستان گرامی قدر، میرے نالوں زیادہ جڑا دولت مند ہوئے گا، جڑا 10 لکھ دا مالک ہوئے گا، وہ ہو سکتا ہے بڑا راضی ہوئے کسے دنال، انہوں 5 لکھ دے دے وے، 10 لکھ دے دے وے، ادھے تو زیادہ وہ نہیں دے سکے گا۔ جڑا کروڑ دا مالک ہوئے گا، وہ دی کیپیسٹی کروڑ تک ہوئے گی۔ انجی دوستان گرامی قدر، دنیا والے اگر کسے دے چرچے
کرنے چاہون آج اسی وے دیاں کسے شے دا اعلان کرنا ہوئے لوگ مسجدہ اندر سپیکر وچ اعلان کرواندے نے رکشیاں دے اتے ساؤنڈ سسٹم لگا کے گلی گلی اعلان کرواندے نے لیکن ساڑھے رکشے کتھوں تک جا سکدے نے اے ساؤنڈ سسٹم کتھوں تک جا سکدے نے محدود ہوندہ چرچا ہوئے گا لیکن میرے بھائیاں جس سنے محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا تساں تے میں کلمہ پڑھے آئے اسی سرکار نہ محبت کرنا والے ہاں آمینہ دے لال دیاں ناتا تے سرکار دے چرچے بیان کرنا والے ہاں برادران گرامی قدر او ساڑھے آقا کریم سارے نبیاں وچوں بھی آلہ بن کے آئے نے شان والے بن کے آئے نے مقام و مرتبہ والے بن کے آئے نے حضور دا ذکر کسے دنیا دار نے بلند نہیں کیتا حضور دا ذکر تے خود پروردگار نے بلند کر چھڑے آئے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے میرے سنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اساں دا ذکر آپ بلند کر چھڑیا اساں دڑیاں شانہ بھی بلند کر دیتیاں نے مقام و مرتبہ بھی بلند کر دیتا ہے اللہ کریم دا قرآن پڑھ کے ویکھ لو تیسرا سپارہ جتوں شروع ہوندہ پہ آئے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد اسی سارے نبیاں نو مقام و مرتبہ والا بنایا شان والا بنایا عزت والا بنایا لیکن دوستان گرامی قدر اللہ فرما رہے ہیں سارے نبی ہکو جے نہیں ہوندے سارے نبی اگرچہ شان والے نے مقام والے نے لیکن سارے اندر لیول برابر نہیں ہے کوئی اللہ کریم نال کوئی تور تے جا کے کلام کرنے والا کوئی عرشہ تو بھی پار جا کے اللہ کریم دا دیدار کرنے والا اپنے اپنے مرتبے ہوندے نے اس واسطے تے بریلی دا تاجدار بولیا عشق و محبت دی دنیا دا امام غیرت دا بادشاہ امام احمد رضا بولے نے تے فرمایا اسی ہر نبی نو متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کر دیا لیکن جدوں واری آوے آمینہ دے لال دی جدوں واری آئے حلیمہ دے چن دی جدوں واری آوے دو جہانہ دے امام دی پھر اسی پکار پکار کے اعلان کر دیا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ آئیے برادران گرامی قدر میں دنیا کی مثال دے دوں کسی دفتر میں کام کرنے والے کسی آفس میں کام کرنے والے کسی ادارے میں جتنے لوگ ہوں گے سارے کے سارے برابر درجے کے نہیں ہوں گے بینک کے اندر چلے جائیں کوئی کیشیر ہوگا کوئی سیکورٹی والا ہوگا کوئی پیسے گننے والا ہوگا کوئی کسی کام والا ہوگا سارے مینیجر نہیں ہوں گے ان کے اندر مینیجر ایک ہوگا کسی ادارے میں چلے جائیں سکول کالج میں چلے جائیں استاد سارے ہوں گے کوئی پرائمری کو پڑھانے والا ہوگا کوئی ایلیمنٹری کا ٹیچر ہوگا کوئی سیکنڈری کلاسز کو پڑھانے والا ہوگا پرنسپل ایک ہوگا ہیڈ ماسٹر ایک ہوگا خدا کی قسم اس دنیا کی مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سارے نبی اعلیٰ لیکن سارے نبیوں کے اندر بھی اگر کوئی سب سے اعلیٰ نظر آئے گا تو آمینہ کا لال نظر آئے گا برادران عزیز یہ نعرہ لوڑ لگا کوئی بندہ لو اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی اے ماشاءاللہ ساڑھی خوش قسمتی ہے کہ بڑے انتہائی قابل اور پڑھے لکھے اے ورکرز ویلفیئر سکول ہے نا اتھو دے پرنسپل جناب محترم محمد عباس فاروقی صاحب میں پچھلے دن انہاں دے ادارے دے اندر گیا محفل دے اندر آج اے تشریف لے کے آئے نے اور اے پڑھے لکھے لوگ نے اگر ساڑھی حوصلہ افزائی کرن سن اور زیادہ خوشی ہوندی ہے کہ تسی بھی بڑے محبت والے ہو آج اسی محبت کر دے پے ہاں اس عاشق دا ذکر نہ کریے جیڑا کملی والے دی دنیا تے پیدائش تو بھی 1000 سال پہلے دنیا تے آیا حضور اجے دنیا تے نہیں آئے 1000 سال پہلے دنیا تے آیا اور وقت دا بادشاہ نام ہے اس دا طبہ تے بے عین طبہ ہمیری
اے یمن دا بادشاہ اور بڑی دنیاوی طاقت والا، بڑے روب والا، جس وے ٹردا نا اکلا نہیں ٹردا، قافلے ہزاراں دے نال لے کے ٹردا، اور اس دے قافلے دے اندر مختلف شعبیاں دے لوگ ہوندے نے، حکیم بھی، طبیب بھی، عالم بھی، پڑھے لکھے بھی، پلیئر بھی، کھلاڑی سارے ہوندے نے۔ جدو دنیا ہوتے ٹردا ٹردا مختلف ملکاں دی سیر کردہ کردہ آیا نا، آخر اس جگہ ہوتے پہنچیا جس تھے اللہ دا گھر موجود ہے، جس نو مکہ مکرمہ کہندے نے۔ حق سبحان اللہ۔ اللہ تو ہن میں سارے انو بار بار اپنا گھر بھی کھائے، اپنے سونے دا در بھی کھائے۔ مکہ جدوں پہنچیا نا، بادشاہ ہزاراں دی تعداد وچ لشکر نالے آ کے پڑاؤ کیتا، لوگاں نے دیکھیا پر کوئی سلام کرنے واسطے نہیں آیا، کوئی آ کے خوشامد کرنے واسطے نہیں آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ پہلے جتھے بھی اسی سٹے کر دیاں، جتھے قیام کر دیاں، لوگ دوڑے دوڑے ہوندے نے، آ کے سلام بھی کر دے نے، ساڑھے تو مرعوب ہو بندے نے، اے بڑے عجیب بندے نے، نہ کسی آ کے سانو پوچھیا، نہ سلام کیتا، نہ کوئی گل بات ہے۔ وزیراں وچوں کسے وزیر نے دسیا اے کسے دنیا دار نو سلام نہیں کر دے، انہاں دے لوگ وچ اللہ دا گھر خانہ کعبہ موجود ہے، کعبے نو سلام کرنے والے نے۔ ایک دنیا دار بندہ ہوئے جڑا ہر ویلے سلام کروان دا عادی ہوئے، جس وقت تو ایو جی سچویشن ہوئے دائے وہ حیران بھی ہو ویندا ہے، پریشان بھی ہو ویندا، اس نے ذہن بنا لیا جس کعبے دی وجہ تو اس لوگ آلیاں نے میں سلام نہیں کیتا، میں او کعبہ ختم کروا دیا گا، معاذ اللہ میں انہوں گرا دے ساں، ڈھا دے ساں۔ سیرت دی کتب اندر ایک گل موجود ہے، میں حوالہ بھی کھا سکدا۔ جدوں اس دے ذہن اندر ایک خیال آیا نا، اس نے جدوں سوچیا او دے سر وچ اتنا سخت درد ہویا، تڑپن لگ پیا، کناں دے وچ بھی درد ہو پیا، اکھاں وچ بھی درد ہو پیا، زمین اتے او لیٹن لگ پیا۔ او دے اس قافلے دے اندر جتنے لوگ حکیم طبیب آئے وہ سارے بڑے پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے آئے، سارے نبضاں چیک کیتیاں، اپنے اپنے علم اپنے اپنے تجربے دے مطابق انہاں ویکھیا، انہاں آکھیا بادشاہ سلامت، اے کوئی زمینی مرض نہیں لگدا پیا، اے مرض کسی اور قسم دا ہے جدا علاج ساڈے کول کوئی نہیں۔ بادشاہ بیچارہ تڑپدا پیا۔ کچھ دیر گزری، رات دا وقت آیا، ایک نورانی چہرے والا، داڑھی سجائی ہوئی ہے، سر تے پگڑی بدھی ہوئی ہے، وہ آیا بادشاہ دے وزیر دے کل، آکے آکھنے لگا میں نے پتہ لگا ہے دوڑے بادشاہ دا بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے، دوڑا بادشاہ بڑی تکلیف اندر ہے، بڑی عذیت اندر ہے، اگر میں نے اجازت دے ہو میں تنہائی دے اندر بادشاہ نہ چند گلہ کرنا چاہنا وا، ہو سکتا ہے بادشاہ نو آرام آ جائے، بادشاہ دی تکلیف دور ہو جائے۔ اور انہ کے منگے دو اکھاں، او وزیر اپنی طرف نمبر بنان واسطے ہو گیا، دوڑا دوڑا بادشاہ دے کول، ایک دڑی والا بندہ آیا، ایک بڑا شریف بندہ آیا، او آدھا پیا میں دوڑے بادشاہ دا علاج کر سکدا وا۔ بادشاہ چیخیا فوراً نو بلا کے لے آؤ، میں او دے کو علاج کروانا چاہنا وا۔ دوستان گرامی قدر، جدو تنہائی دے اندر او بندہ عالم دین بادشاہ دے کول گیا ہے، آکھنے لگا سچی سچی گل دسنی ہے، کعبے دے بارے اندر کوئی برا خیال تے نوں سوچیا، کعبے دے بارے اندر کوئی غلط خیال تیرے ذہن وچ تے نہیں آیا۔ اس نے آکھیا بالکل تو ٹھیک سمجھے آئے، جدو اس علاقے والیاں نے اس لوک والیاں نے میں نے سلام آکے نہیں کیتا، میرا استقبال نہیں کیتا، میرا احترام نہیں کیتا، میں کعبے دے بارے اندر ایک خیال کر چھڑیا کہ معاذ اللہ میں انہوں گرا دیواں گا، میں انہوں ختم کروا دیواں گا۔ عالم دین نے آکھیا اپنا ارادہ بدلنا تیرا کم میں، شفاواں دینا کعبے دے مالک دا کم میں۔ برادران گرامی قدر، بادشاہ نو پتہ لگ گیا جدو میں ارادہ کیتا یو دے تو بعد تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے۔ اور اس بندے نے آکے میں نو دسے آئے، انہیں آکے مشورہ دیتا ہے، میں دے مشورے دے عمل کر لینا وا۔ اس نے آکھیا میں اپنا ارادہ چھوڑ دا پیا وا، میں اپنی نیت ختم کر دا پیا وا، اگر میں شفا یاب ہو جاواں، اگر میں صحت مند ہو جاواں، میں جڑا ارادہ کعبے دے بارے اندر کیتا ہی انہوں ترک کر دیواں گا، بلکہ کعبے دی عزت اپنی طرف
طرف بڑھان دی کوشش کر دے گا۔ دوستان گرامی قدر جدو اس نے ارادہ کیتا ہے میں کعبے نو نقصان نہیں پہنچاواں گا بلکہ میں اودا ادب دے احترام کراں گا، اس ویلے اللہ نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کریم نے شفا عطا کر دیتی ہے، سر دا درد بھی ٹھیک ہو گیا، بالکل پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیرہ مشیرہ نو بلایا، آنکھیں لگا آؤ نظرہ اس کعبے دا دیدار تے کر کے آنے آ جدے نال او دا مالک اتنا پیار کرنے والا ہے، جے او دے بارے اندر کوئی برا سوچے بھی تے او پکڑ دیندا ہے، او گرفت وچ لے لیندا ہے۔ جدو خانہ کعبہ دے اندر بادشاہ طبا پہنچیا ہے، طبا نے آ کے خانہ کعبہ دی زیارت کی ہے، ویکھیا کہ لوگ خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دینے۔ اس نے آکھیا اے میری فوج والے ہو، اے میرے وزیروں مشیروں، میں حکم دیندہ پیا قیمتی کپڑا لے کے آؤ، اس خانہ کعبہ دا غلاف تیار کرایا جاوے، ایک نہیں 7 غلاف تیار کروائے نے۔ اے او پیڑا بادشاہ ہے جس نے خانہ کعبہ تے غلاف پہنایا، ادھے تو پیڑے کعبے تے غلاف کوئی نہیں سی ہوندا، اور اے او بادشاہ ہے جس نے خانہ کعبہ دا سب تو پہلے دروازہ بنوایا، اوتھے اس نے ملازم مقرر کر دیتے نے، اپنے لشکر دے وچوں کئی بندیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، تو خانہ کعبہ دی صفائی بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، جڑا خانہ کعبہ دے اندر زیارت کرنے واسطے آوے انہوں پانی بھی پلانا ہے، انہوں دی تنخواہ مقرر کر دیتی ہے، وظیفہ انہوں دے کے چلا گیا۔ بادشاہ چلدا چلدا اگے چلا گیا، پھر او مقام آ گیا جس نو اج مدینہ پاک کہندے نے، اس ویلے اس جگہ دا نام ہے یسرب۔ یسرب دا معنی ہے بیماریاں دا گھر۔ بادشاہ اس جگہ تے جدوں پہنچ گیا ہے، واپس جان لگ گئے، علماء نے لکھے ہے 400 علماء نے او دے لشکر دے نال 400 بندے نے جڑے عالم بھی نے، جڑے فاضل بھی نے، تورات تے زبور تے انجیل نو جانن والے، انہاں نے آپس اندر مشورہ کیتا ہے، سوچیا اس گل دی طرف اے بادشاہ بھاویں سانو مارے یا کٹے یا سزا دے وے، اسی تے اس جگہ تو ہٹنا کوئی نہیں، اسی اتھے ہی زندگی گزار چھڑنی ہے۔ دوستان گرامی قدر جدو انہوں نے ارادہ کر لیا، اے ذہن بنا لیا، بادشاہ جان لگ گئے، یسرب نو چھڑ کے بین لگا، انہاں 400 بندیاں اکٹھیاں ہو کے کیا بادشاہ سلامت، اسی انہاں معذرت کر دیں، اسی دوہاڑے نال نہیں جا سکتے، ساڑا جینا بھی اس سے جگہ ہوتے ہوئے گا، ساڑا مرنا بھی اس سے جگہ ہوتے ہوئے گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، تسی تے پتہ نہیں کتھوں میرے نہ ٹر دے آئے ہو، وظیفے میرے کو لیندے ہو، تنخواہ میرے کو لیندے ہو، میرے لشکر اندر دوہاڑا پکا مقام و مرتبہ ہے، کیوں نہیں جانا چاندے؟ انہاں 400 علماء نے آکیا بادشاہ وقت سن لے، اے جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اسی تورات زبور تے انجیل اندر پڑھ چکے ہیں، اے او جگہ ہے جتے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ ہجرت کر کے تشریف لے کے آنگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اخچار یا نعرہ حیدری۔ بادشاہ نے سنے اپنے وزیرہ کو لو، انہاں پڑھے لکھے علماء دے کو لو کہ اے وہ جگہ ہے جتھے نبیاں دے تاجدار آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لے کے آنگے، اور اتھے ہی انہاں دا مزار مبارک بنے گا۔ انہاں اتنیاں شانہ حضور دیاں بیان کیتیاں نا، 400 علماء نے ایک ایک نے حضور دیاں تعریفاں تورات وچوں بھی، زبور وچوں بھی اور انجیل وچوں بھی سرکار دے مقام و مرتبہ نو بیان کیتا۔ اللہ نے او دے دل وچ حضور دی ایسی محبت پا دیتی، بادشاہ نے آکھے جے تسی اتھے رہنا چاہندے ہو تے میں بھی اتھے رہنا چاہنا ماں، میں انتظار کرداں۔ پورا 1 سال تک او بادشاہ اس جگہ تے رہا، پورا سال، حالانکہ بادشاہ دے مزاج تے بڑے عجیب و غریب ہوندے نے، پورا سال او بادشاہ اس جگہ ہوتے رہا، مدینہ پاک اندر رہا ہے، روزانہ محفل سجائی جاندی ہے، حضور دیاں شانہ بیان کیتیاں جانیاں نے، اس نے ڈیوٹی لا دیتی ہے، ہر عالم روزانہ تورات زبور تے انجیل نو پڑھے گا، او دے وچوں سرکار دیاں نشانیاں میں نو سناندا جائے گا، حضور دے عزت و عظمت سناندا جائے گا، سرکار دے قصے سناندا جائے گا، نالے حضور دا انتظار پیا کر دائے، دعاواں کر دائے، یا اللہ میری زندگی اندر تیرا سونا حبیب آ جائے، میں بھی انہاں دا دیدار کر لواں۔ سال پورا
پورا جدوں گزر گیا ہے بادشاہ نو دے وزیراں نے دسیا اجے انہاں دے آن اندر بڑا ٹائم ہے اجے کئی نشانیاں انہاں دے آن دیاں پوریاں نہیں ہوئیاں اجے بڑا وقت ہے اور ہو سکدا ہے ساڈی زندگی اندر او نہ آون ساڈیاں کئی نسلاں تو بعد او دنیا تے تشریف لے کے آن بادشاہ دیاں اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے اس نے اپنے لکھن والے نو بلایا خط لکھیا حضور دے نام اور آکھن لگا کملی والیا میں دوڑیاں شانہ اپنے علماء کو سنیاں نے تورات زبور تے انجیل اندر دوڑیاں عزتاں دے تذکرے میں سنے نے میرا دل کردہ پیا کاش تہاڈی زیارت نصیب ہو جاندی کاش میں دوڑا امتی بن ویندا دوڑا غلام بن جاندا سنیا میں اپنی یہ تحریر لکھ کے انہاں دے حوالے کر کے جا رہے ہاں اگر میں نے پتہ لگ گیا میں دنیا دے کسے کونے وچ بھی ہوواں میں نے پتہ لگ گیا کہ تسی دنیا تے تشریف لے کے آ گئے ہو میں سارے کام کاج چھوڑ کے تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں گا اور اگر میرے مرن تو بعد تسی دنیا تے آئے میرا خط تہاڈے تک پہنچ جائے گا میری غلامی نو قبول کر لینا میں اج بنا ویکھیاں تہاڈے تے ایمان لے کے آ گیا وا تہاڈیاں اوڑیکاں رکھدا رکھدا میں دنیا تو ٹر جاواں گا بادشاہ نے خط لکھوایا خط لکھوا کے بڑی محبت نال انہوں فولڈ کیتا ہے سونے دی مہر دے تے لائی ہے خشبوواں لگائیاں نے انہاں 400 علماء دے سونے سونے گھر بنوائے نے انہاں دیاں شادیاں کروائیاں نے آکھیا تسی اتھے جگہ اس سے جگہ تے رہنا ہے تساں اور کسے جگہ تے نہیں جانا تسی انتظار کرنا ہے اور خط انہاں وچوں علماء دا جڑا سردار ہے سب تو بڑے عالم دے حوالے او خط کیتا ہے آکھیا جدوں سونا محمد کریم دنیا تے آ جاوے میرا خط انہاں دے حوالے کرنا ہے آکھنا یا رسول اللہ او دنیا دا بادشاہ ہے لیکن تہاڈے در دا گدا بننا چاہندا ہے اگرچہ وہ دنیا دا بادشاہ ہے لیکن تہاڈی غلامی اندر ہونا چاہندا ہے اور وہ خط وصیت کی تھی اگر تسی فوت ہو گئے وہ سارے تو بڑے عالم نو آکھیا تسی اگر فوت ہو گئے نا اپنی وفات دے ویلے اپنے پتر نو خط دے چھڑنا اگر وہ بھی فوت ہونے لگے انہاں نے وصیت کرنی ہے اپنے پتر نو خط دین جدن تک تہاڈیاں نسلاں چلدیاں رہن میرا یہ پیغام محبت انہاں تک پہنچنا چاہیے آئیے برادران گرامی قدر ایک سال نہیں 10 سال نہیں 100 سال نہیں 500 سال نہیں 1000 سال پورے گزر گئے نے مدینہ پاک دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے نے اور ڈبل سٹوری مکان ہے جدے اندر علماء دا سربراہ جنہاں نو اللہ دے سونے نبی واسطے خط دیتا گیا ہے جدو المدینے والے نو پتہ لگا آمینہ دے لال آ گئے نے حضور تشریف لے کے آ گئے نے اور سرکار مدینہ پاک اندر آنا چاہتے نے حضور مدینہ پاک نو اپنے قدمہ دینا برکت دینا چاہتے نے برادران زیوکار انہوں نے صلاح کی ہے حضور دا خط انہوں تک پہنچایا جائے حضور دا پیغام حضور تک پہنچایا جائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ بھی مدینہ پاک اندر گئے ہوئے سن آپ نے آکھیا کسی دیانتدار بندے نو معتبر بندے نو خط دیو جا کے مکہ پاک اندر سرکار نو دے کے آ جاوے انہاں ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حوالے او خط کیتا ہے بڑے ادب و احترام دینا جاؤ جا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آکھو یا رسول اللہ آج تو 1000 سال پہلے تہاڈا عاشق تہاڈے واسطے پیغام دے کے گیا ہے کہ یا رسول اللہ تساں دنیا تے آؤ گے میری محبت تہاڈا انتظار پہلے کر دی رہی ہے میں نے بھی اپنی غلامی وچ قبول کر لینا ابو لیلہ انصاری جنہاں نے پہلے سرکار نو نہیں ویکھیا او گئے نے جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر آمینہ دے لال نے ویکھیا پوچھیا کیا تیرا نام ابو لیلہ انصاری ہے ابو لیلہ حیران ہو گئے نے میری تہاڈی پہلی ملاقات ہے میں نے پتہ نہیں کہ تساں مینوں جان دے ہو یا نہیں جان دے تہن میرے نام دا کیویں پتہ لگا میرے آقا مسکرا پہلے سرکار نے فرمایا میں نے صرف تیرے نام دا نہیں پتہ لگا بلکہ تیرے کم دا بھی رب نے مینوں دس چھڑیا ہے او خط جڑا بادشاہ میرے واسطے لکھیا ہے او خط محمد دے حوالے کر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور دا خط جدوں سرکار تک پہنچیا
کملی والے نے پڑھے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ خط پڑھ کے سنایا او بادشاہ دا محبت لے جا لکھن والا او بادشاہ ہے جڑا انتظار کردہ دنیا تو ٹر گیا تے پڑھن والا عشق و محبت دی دنیا دا بادشاہ صدیق اکبر ہے حضرت صدیق اکبر اپنی محبت دے انداز اندر او دیاں گلاں دستے پہنے یا رسول اللہ بادشاہ تو ہاڑے بارے اندر اے خیالات دا اظہار کر کے گیا سونیا اگر میں دوڑے زمانے اندر موجود ہویا دوڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لواں گا اگر تسا میرے تو بعد آئے میری محبت رو قبول کر لینا کملی والے نے وہ خط لکھ لیا اپنے کو رکھ لیا صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ اساں اس تقوی دی محبت رو بھی قبول کر لیا او دے ایمان نو بھی قبول کر لیا ہے پھر سرکار مکہ پاک چو چلے نے مدینہ پاک جان لگے نے میں اتھے اے بھی گل دس دے وہاں جڑا جتنی محبت دا اظہار کرے کملی والا اتنی لجپالی کر دے حضور کسے نو محروم نہیں رکھ دے سرکار نے مدینہ پاک اندر جان دا ارادہ کیتا ہے مدینے والے نو پتہ لگا رب دا یار آ گیا کائنات دا تاجدار آ رہا مدینے والے روزانہ صبح سویرے جا کے اس رات کھلو بندے نے جڑا مکے دی طرف ہوندا ہے اوڈی لا کے بیٹھے ہوندے نے کدوں رب دا یار آ جاوے کدوں حضور تشریف لے کے آ جاون آج جویں اسی بھی حضور دے عاشقاں ساڈا دل کر دے سرکار تے دنیا تو پردہ کر گئے نے پر حضور خواب وچ تے آ سکدے نے نا اپنا جلوہ تے وکھا سکدے نے تائیں تے اسی کدی کدی محبت دے عالم چاویے تے سیادیاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ مدینے والے کھڑے نے حضور دی سواری نظر آئی ہے مدینے والے راما دے اندر انتظار اچ کھڑے سن حضور دے استقبال پہ کر دینے عربی دے شعر پڑھ دے پہنے طالا البدر علینا مل کے سارے پڑھ لو حضور دیاں نعتاں اندر دوہاڑا بھی نام آ جاوے طالا البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائے اتھے میرا دل کردہ پیا میں دا پنجابی بچ بھی ترجمہ کر لوا او مدینے والے او تے عربی زبان پڑھنا لے آئے اونا جدو تیرے میرے کریم لجپال نو بیکھیا اونا کیا لوگ سمجھ دے پہنے اے آمینہ دا لال انسانی شکل وچ آ گیا ساڑھے کلو پچھو تے صحیح ساڑھا دل کہندہ پیا چودویں دا چن محمد آ گیا ہے برادران گرامی قدر او عربی زبان والے اونا عربی دے اندر اپنی محبت اظہار کیتا ہے اسی اردو تے پنجابی بولن والے ہاں اسی بھی جدو سرکار دے میلاد والا مہینہ ہوندا ہے اسی مسکرا کے سونے دے بارے اندر انج کہنے ہاں چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں کیونکہ چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا برادران گرامی قدر اور سرکار دی اٹھنی چلتی جا رہی ہے حضور دی سواری چلتی جا رہی ہے مدینے والیاں وچوں ہر ایک دا دل کردہ پیا کاش سونا میرا مہمان بن جاوے کسے نہ کسے گھر دے اندر تے حضور نے رکنا ہے سرکار نے سٹے کرنا
اگر سرکار خود کہہ دیتے میں فلاں کے گھر میں جاؤں گا باقیوں کا دل ٹوٹ جاتا، حضور فرما دیتے میں اس کے گھر میں قیام کروں گا، باقی جو انتظار میں کھڑے تھے ان سب کے دلوں کے اندر مایوسی چھا جاتی۔ میرے محبوب کسی کا دل توڑنے کے لیے تشریف لے کے نہیں آئے، سرکار تو محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، آج میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کس کے گھر میں جانے والا ہوں، میری اونٹنی کو پتا ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے۔ ہذہی ناقتی مأمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ کہاں جانا ہے، اس کا رستہ چھوڑ دو، اس کی مہار اس کی گردن میں ڈال دو۔ سرکار کے صحابہ نعرے لگاتے ہوئے حضور کی اونٹنی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، سرکار دی ڈاچی دے نال ٹرتے جا رہے ہیں، درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں۔ او ڈاچی جا کے کتھے رکی ہے؟ او ڈبل سٹوری مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مکان ہے، ڈاچی جا کے اس مکان دے سامنے کھڑ ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رہن لگ پینے، کہندے نے سونیا کملی والیا اللہ دا میرے تے کرم ہو گیا، رب دا یار میرے گھر وچ آ گیا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر جدوں رب دے یار آئے نے، حضور نے ڈیرا لایا، بڈھی ماں حضرت ابو ایوب انصاری دی کہنے لگی میرے پترا حضور ساڈے گھر نہیں آئے، حضور اپنے گھر دے اندر آئے نے، خدا دی قسم ہے تیرا ہی دادا پردادا او عالماں دا سردار آئی جتے واسطے بادشاہ نے مکان تیار کروایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چار یا علی زندہ باد۔ حضرت ابو ایوب انصاری دی والدہ نے فرمایا میں نے او خط دی ساری کہانی یاد ہے، ایو مکان ہے جس مکان دے واسطے بادشاہ نے ساڑھے دادے پر دادے نو آکھے آئی اگر حضور آ گئے تو سا مکان خالی کر دینا ہے، سرکار نو اپنا مہمان بنا لینا ہے۔ حضور دی ڈاچی نو بھی پتہ آئی، اس سواری نو بھی پتہ آئی کہ اللہ نے اپنے محبوب واسطے کیڑا مکان پہلے تیار کروا رکھیا۔ ہن ڈبل سٹوری مکان آئی نا، دو منزلہ اس دور دے مطابق، اور نیوے نیوے تے کچے کچے چھت۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے سونیا تسی تھلویں منزل تے تشریف فرما نہ ہو، تسی اتلی منزل تے تشریف فرما ہو جاؤ کہ اسی تھلے ہوئیے تے تسی اچھے ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا میں آج مہمان بن کے آیا تے لوگاں آنا ملاقات واسطے، زیارت واسطے، اسلام قبول کرنے واسطے، ہر ایک بندے واسطے اتے چڑھ کے بہنا ذرا مسئلہ بنے گا، اس واسطے میں آپ ہی اجازت دیندہ پیا کہ میں تھلے راساں، اے بے ادبی کوئی نہیں، جس وقت وڈے آپ حکم دے دیں اس وقت بے ادبی ختم ہو بندی ہے۔ حضور چند دن اس سے طرح تشریف فرما رہے تھلے، حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ دا خاندان اتے ہے، آپ دے سارے اہل خانہ بیان کر دینے اسی ادب دی وجہ تو اپنے اس مکان دی چھت تے جڑا دوجی منزل دا فرش آئی بچکار کدی نہ ٹرے، کدی دے نار کر کے ادب نہ ٹر دے آس کے تاکہ حضور دے اتے ساڈا قدم بھی نہ آ جائے۔ ایک واری رات دا موقع ہے، آپ دے کسے بچے کولو پانی والا گھڑا برتن او ویٹ گیا ڈل گیا اور دا پانی جڑا ہے او زمین اتے اس فرش چھت اتے آن لگا۔ انہاں سوچیا کہ حضور نو تکلیف نہ ہوئے ساڑی اے چھت چون کے حضور دے اتے نہ پانی چلا جاوے۔ انہاں فوراں اپنیاں چادراں، اپنیاں پگڑیاں، اپنے کپڑے لے کے اس پانی نو چوشنا شروع کر دیتا۔ سرکار نو پتہ لگا، حضور تے جان دے نا دل دے حالات بھی۔ حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری نو بلایا، فرمایا کیڑے وقتاں وچ پے گئے ہو، اے اچھیاں نیویاں گلاں ہوندیاں رہنیاں نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری قدماں تے ہاتھ رکھ لے نے، آدھے نے سونیا تہاڈے آکھے مارے اسی کچھ دن تے گزارا کر لیا، ہن تسی کرم فرماؤ اسی تھلے راساں تسی اتے تشریف لے کے آؤ۔ پھر سرکار نے کرم فرمایا، حضور اتے تشریف لے کے آئے۔ ہن اے ایڈا اچھا لمحہ اور اتنا اے واقعہ بیان کرن دا مقصد اے ہے اج تیرے میرے دل اندر اگر حضور دی محبت ہوے نا، اے نہیں سمجھنا کہ کتھے مدینہ تے کتھے اسی، پتہ نہیں ساڑی محبت قبول ہوئے بھی یا نہ ہوئے۔ خدا دی قسم ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلو کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اے نہ سوچنا کہ حضور تے جو
1400 سال پہلے دنیا تو پردہ کر گئے، میں آج آ کے اگر درود پڑھا گا پتہ نہیں میرا درود حضور سننا کہ نہیں سننا۔ خدا دی قسم ہے محبت نال پکارنا تیرا کم ہے، جواب دینا آمینہ دے لال دا کم ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی ذات نہ سچی سچی محبت دی توفیق عطا فرما۔